اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سہیل خرم فاروقی ہے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہمارے مسائل اور ان کا انقلابی حل۔ آج کا پروگرام نمبر 3 ہمارا خواتین میں تعلیم کا جائزہ ہے پاکستان میں۔ ہم نے پچھلے پروگرام کیے، اس کے اندر تعلیم کی اہمیت وغیرہ اور اس پر انقلابی اقدامات پہ بات کی، لیکن خواتین جو 22 کروڑ کی آبادی کا آدھا حصہ ہیں، یعنی 11 کروڑ خواتین ہیں پاکستان میں، اور اگر ہم تعلیمی ریشو کا جائزہ لیں تو اس کے اندر خواتین کی جو ہمارا لٹریسی ریٹ 57% ہے، اور خواتین میں مردوں کا 70% اور اس کے بعد عورتوں کا 47% حصہ ہے تعلیم میں۔ عورتوں میں مردوں سے بھی کمی ہے اور 195 ممالک میں سے 164 نمبر پہ پاکستان کا آتا ہے، تو جبکہ خواتین کا پڑھنا پاکستان کے اندر اشد ضروری ہے۔ تو اس کو شرح خواندگی کو ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں میں ہم اب جبکہ قرآن پاک اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ قرآن کتنی اہمیت ہے، اس میں مرد اور خواتین دونوں کو زور دے کے کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر کہا گیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رسول کی حدیث ہے کہ محض سے لیت تک علم حاصل کرو۔ اور عورتوں کی خواتین کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ 11 ازواج مطہرات اللہ پاک نے متعین کی، اللہ کے رسول کی زوجیت کے اندر آئیں، وہ اسی وجہ سے تھیں کہ وہ امت کو عورتوں کے مسائل بتائیں۔ صحابہ کرام تو بتا ہی رہے تھے مردوں کے مسائل، لیکن عورتوں کے مسائل عورتوں کے ذریعے وہاں پہ خواتین ازواج مطہرات کے ذریعے پہنچے۔ اسی وجہ سے حدیث کی 6 کتابوں میں بہت زیادہ علم جو حاصل ہوا ہے وہ ازواج مطہرات سے لیا گیا ہے حدیث کی شکل کے اندر۔ تو جب جنگیں ہوتی تھیں، جو زخمی ہوتے تھے، اس وقت سرجری کا علم بھی خواتین کو تھا عرب میں، اور وہ سرجری کرتی تھیں، مردوں کی بھی مجبوری تھی۔ ویسے تو مردوں کو مردوں کی اور عورتوں کو عورتوں کی کرنی چاہیے، لیکن مجبوری کی وجہ سے عورتیں سرجری کرتی تھیں۔ یہاں پہ بھی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جا بجا تعلیم کی اہمیت ہے، اور خواتین جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، اور وہ ان کے لیے تعلیم کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہے کہ ماں پڑھی لکھی ہوگی تو نسل پڑھی لکھی ہوگی۔ مردوں کی بہت سارے مسائل ہیں جو اس سے ہم تعلیم کے ذریعے ہم بہت سارے حل کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا آئین 1973 میں ہماری 37 کی جو آئین کی آرٹیکل ہے وہ ہمیں حقوق نسواں اور تعلیم کے لیے بہت اہمیت دیتا ہے، اس کے لیے وہ بھی بہت اہم ہے۔ پاکستان میں تعلیم کی عورتوں میں خواتین میں تعلیم کی کمی کی کچھ وجوہات ہیں۔ ان میں سے جو بڑی وجوہات ہیں اس میں کم عمر کی شادیاں ہیں، بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ملک ہے جس میں مخلوط نظام تعلیم بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لوگ اپنی بچیوں کو لڑکوں کے ساتھ پڑھانا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ روایات کا بھی دخل ہے کہ کئی قبیلوں کے اندر روایت ہی نہیں ہے کہ بھئی عورتوں کو اور بچیوں کو پڑھایا جائے۔ غربت بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ لڑکوں کو تو کسی نہ کسی حد تک پڑھا لیتے ہیں، لیکن لڑکیوں کو باہر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ تعلیمی اداروں کی الگ سے بھی کمی ہے۔ اب ان وجوہات کی بنا پر کچھ ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس کے اندر عورتوں کی تعلیم کو ہمیں بڑھانا ہوگا۔ ان اقدامات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا GDP کا صرف تقریباً 2.7% حصہ تعلیم پہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کو بڑھانا ہوگا تاکہ لڑکیوں کے لیے اگر الگ اسکول سسٹم بنائے جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لڑکیوں کے لیے الگ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کا انتظام کرنا ہوگا۔ نظام تعلیم ہر طریقے کی کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا، گوسٹ اسکول کا خاتمہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ خواتین کے لیے ہم تعلیمی مدارس جو ہیں جو بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں، مدرسے جو دینی مدرسے ہیں ان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اور 2000 کے قریب جو دینی مدارس ہیں 2000 کے قریب دینی مدارس پاکستان میں، وہ ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں اگر ان کی سرپرستی کی جائے، اور کسی حد تک پاکستان کی یہ جو ریشو ہے تعلیم کی اخراجات کی، اسے بڑھا کر کسی حد تک ان کو بھی مدرسوں کو بھی فنڈنگ کی جائے۔ تو نصاب تعلیم اسلامی نظریاتی اساس پہ وہ لوگ اس لیے بھی نہیں پڑھاتے کہ اس کے اندر کئی دفعہ روکا گیا ہے کہ اس میں کوئی ہیروز کوئی اور بنا کے پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے نہیں ہوتے۔ ہماری ازواج مطہرات کو مثال نہیں بنایا جاتا، یا ہماری جو خواتین تھیں پڑھی لکھی ان کو نہیں بنایا جاتا، تحریک پاکستان کی خواتین کو شامل کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سرکاری اداروں میں تعلیم ادارے مردوں سے تعلیمی اور سرکاری ادارے جو گورنمنٹ کے موجود ہیں، یا کوئی بھی ادارے ہیں، بینک وغیرہ ہیں یا دوسرے ادارے ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری ادارے، ان میں خواتین کو الگ مردوں سے بیٹھنے اور کام کرنے کے مواقع تاکہ ان کو ہراسمنٹ کا شکار نہ کیا جائے۔ یہ ہماری چند گزارشات ہیں جس کے اندر ہم نصاب تعلیم کے اندر تبدیلی لا کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ایک شناختی کارڈ کے اوپر ہم نے تعلیم کو اگر کیا جائے اور کہ نشاندہی کی جائے کہ بھئی اتنا پڑھا لکھا ہے، تو اس سے بھی تعلیم کی اہمیت اور اس کا حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔
آپ کا خیر اندیش سہیل خرم فاروقی 0301749773 ہمارا اگلا پروگرام تعلیم بالغاں کے اوپر ہوگا. یہ بہت اہم پروگرام ہے. اگر میرا پروگرام پسند ہے تو شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور لائک کریں. انشاءاللہ اگلا پروگرام تعلیم بالغاں پر کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.